नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लास्ट क्लास में हमने सुलह हुदैबिया देखा, उसका डिस्कशन देखा हमने अभी, और आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह के नबी ने मुख्तलिफ बादशाहों, सलातीन को और बहुत सारे मुल्कों के इलाकों के जो अमीर थे, उमरा थे, उनको लेटर्स लिखे, लेटर्स के जरिए दीन की दावत पेश की और किस तरह से इस्लाम का दायरेकार अरब के बाहर भी फैलता गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सुलह हुदैबिया से हमने देखा ना कि सुलह हुदैबिया जो हुई, कब हुई है सुलह हुदैबिया? ईयर को एक थोड़ा सा याद रखिए। 6 हिजरी में जब सुलह हुदैबिया हुई, तो उससे जो सबसे बड़ा फायदा, हमने अभी फायदे डिस्कस किए, लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो था वो ये था कि कुरैश के साथ, हमने देखा ना कि कुरैश के साथ एक कंटिन्यू पिछले 6 साल से जो रिलेशनशिप था वो जंग का, जदल का, यानी एक अनयूजुअल कंडीशन थी, नामवाफिक हालात थे, कैफियतें जो थी पुरअमन नहीं थी, खौफ के आलम में थी, जो सुलह हुदैबिया के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई। मुसलमान सहाबा, अल्लाह के नबी अब यहाँ से अमन और सकीनत के साथ रहने लगे, यानी अब वो एकदम फ्री हो गए कि अब 10 साल तक कोई जंग नहीं। और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो होता है, एक पुरअमन माशरा जो होता है, पुरअमन फिजा जो होती है दावती काम करने के लिए, है ना, तबलीग करने के लिए, अल्लाह की दीन को फैलाने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो अल्लाह के नबी ने और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और न सिर्फ मदीना में बल्कि मदीना के बाहर, अरब के बाहर इस्लाम के झंडे को आगे फैलाते रहे लेटर्स लिखकर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे लिए हम अपने यानी जो लेटर्स लिखे उससे पहले का उससे पहले देखेंगे कि अल्लाह के नबी ने जैसे ही सुलह हुदैबिया हुई, दावती मिशन को आगे बढ़ाया और सबसे पहले ऐसे नहीं डिसाइड किया अल्लाह के नबी ने कि हम खत लिखना चाहिए, जैसा हम लोग करते हैं कि हमको याद आता है कि हमको किसी से लेटर लिखना है तो बस लेटर मंगवाओ, राइट डाउन करो, नोट डाउन करो और बस सेंड करो। ऐसे किया कि अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या होती, जब भी कोई दावती राय स्टेप, मशवरा करते थे, हाँ, मशवरा करते थे। हर काम मशवरे के साथ करते। तो यहाँ भी अल्लाह के नबी ने सबसे पहला काम क्या किया, साहबा कराम को बुलाया, साहबा कराम से मशवरा किया, पहले एक खुतबा दिया अल्लाह के नबी ने कि अल्लाह के नबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अब सुलह हुदैबिया के बाद हम अब एक बेहतरीन मौका है हमें कि अपने दीन का काम को और तामीराती तरीके से हम कर सकें। अल्लाह के नबी ने क्या किया, सबसे पहले साहबा से मशवरा किया कि दावती काम को हमें क्या करना है। अब हमें अरब के दूसरे मुल्कों के लिए, अदर कंट्रीज जो है वहां पे हमको ये दावत का पैगाम जो है वो दावत के लिए हमें दूसरे मुल्कों को भी पैगाम भेजना है। तो सहाबा कराम को बुलाया और एक शानदार खुतबा दिया, यानी खुतबा यानी शानदार कलाम किया अल्लाह के नबी ने। और खुतबा क्या था, देखिए अब अल्फाज को सुनिए। ऐ लोगों, मैं तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूं, यानी मेरा फर्ज यानी मेरी ड्यूटी सिर्फ मदीना और मक्का वालों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए भेजा गया हूं। खुद कुरान इस बात की गवाही देता है। कौन सी आयत अल्लाह के नबी की गवाही देती है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, नहीं मैं भेजा गया बल्कि रहमत बनाकर तमाम जहान वालों के लिए। और अल्लाह के नबी भी खुद यहाँ पर कहने लगे कि इन्नी रसूलुल्लाही कुल्लुन जमिया, कि बेशक मैं रसूल हूं अल्लाह का तमाम लोगों के लिए। यानी ये यहाँ पर यानी सहाबा को देखिए कितना अच्छा खिताब दिया कि मेरा काम सिर्फ इन 1400 सहाबा या फिर इन मदीने की आबादी या फिर इन मक्के की आबादी, इनके लिए नहीं बल्कि जो दीन आया है वो तमाम इंसानियत के लिए। सब, हर इंसान का हक है कि उस तक अल्लाह का दीन पहुंचे।
کہ اس کو اللہ کے مطابق کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، اور اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں. اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے مجھے کہ دعوت کو آگے پہنچانا ہے. اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے ایک پیغام جو پہنچانا ہے، صحابہ کو خطاب کیا کہ اس پیغام کو تمہیں بھی آگے پہنچانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. آپ سب کو ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ بات صرف صحابہ کے لیے تھی یا ہمارے لیے بھی ہے؟ بے شک ہمارے لیے یہ بات ہے نا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پر ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے نہ صرف ہمیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے بزنس کرنا لیڈنگ کرنا یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے وہ ہے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا. اس کے لیے سب سے زیادہ یہاں پر ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ کے نبی نے یہاں پر حکم دیا، صحابہ کو ترغیب کی. اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں دین مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم اچھے سے 5 ٹائمز پریئر کریں گے، صبح شام کے اذکار پڑھیں گے، خوب زکوٰۃ صدقات ادا کریں گے، حج عمرہ کریں گے، بس انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائیں گی. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کئی امتیں گزری ہیں نا، قوم سمود ہے، عاد ہے، ایکسٹنکٹ ہو گئے، قوم نوح ہے، لیکن وہ لوگوں کو کیوں ایکسٹنکٹ کر دیا گیا؟ اور اس کے بعد جو قوم یہود آئی ہیں، اہل کتاب جو تھے یہود اور نصارہ، یہود کو کیا کہا گیا؟ انی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اس کے باوجود وہ مغضوب ہو گئے، وہ بھٹک گئے. تو انہوں نے کون سا کام کیا تھا؟ بہت سارے گناہ تو کیے ہیں، لیکن سب سے اصل کام جو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، کس وجہ سے وہ مغضوب ہو گئے؟ سورہ بقرہ سبھی نے پڑھا ہے. اللہ کی آیتوں سے انحراف کیا کرتے، اللہ کی آیتوں سے انحراف کیا. اور انکار. مومن کا جو اصل کام ہے کون سا کام ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. 2 کام کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ بس ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، جو بھی ہمیں نیکی کی بات پتا چلی ہم کو آگے تک پہنچانا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کیا کہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اور صرف اتنے پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے، برائی سے روکنا بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب یہ کام ہمیں کہا گیا، اور ہمارے بارے میں ہم کون ہیں؟ امت محمدیہ ہے الحمدللہ. تو ہمارے بارے میں اللہ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ہم نے انی فضلتکم علی العالمین کیا تھا، بنی اسرائیل کو، اور انہوں نے تو اس کو بھلا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب کر دیا. لیکن اب ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران کے اندر کہتے ہیں نا، کیا ہے آیت؟ کہ تم امت وسط ہو، کنتم امت وسط. ہم امت وسط ہے، اور کیوں آ گئے ہم؟ تاکہ تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو دیکھو سیم بات جو بنی اسرائیل کو کہی تھی ہم کو بھی کہی گئی ہے کہ تم بھی اگر یہ کام نہیں کرو گے تو سوچو پھر ہمارا بھی کیا انجام ہو. اب ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو اب اسی کے لیے دیکھیے یہاں پر یہ تبلیغ کے نقطے ہیں، اسی لیے میں نے یہ بات کو یہاں پر بتایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سنت، یہی نہیں ہے کہ ہم زندگی کس طرح گزاریں، بلکہ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اب دیکھیے خطبہ اللہ کے نبی کا کنٹینیو ہو گیا، اس کے آگے اللہ کے نبی خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، صحابہ کو مخاطب ہے کہ دیکھو عیسائیوں کے حواریوں کی طرح تم اختلاف نہ کرنا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کون تھے بتائیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے حواری تھے؟ 10. عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے. کتنے حواری تھے؟ 12 حواری. اچھا حواری کسے کہتے ہیں؟ کپڑا دھونے والے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایمان تو وہی لائے تھے جو کپڑا دھوتے تھے، ہاں دھوبی جو دھوبیوں کے تھے. بارے میں ہے، لیکن حواری ہاں جس کو ہم بہت سارے مانا ہے، ایک جو معنی یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے مدد کی، جس کو بولیں گے نا رائٹ ہینڈ بن گئے.
दीन के लिए राइट हैंड के तौर पर आए। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सहाबा को कह रहे हैं कि देखो अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब तक हमने जो दीन का काम किया वो क्या था कि हम मक्का और मदीना और आसपास अरब में दावत का काम कर रहे थे ना। हबशा की तरफ दावत भेज दी अल्लाह के नबी ने। इनको हमने देखा ना कि जाफर रजी अल्लाह को हबशा की तरफ भेजा, वो वहां पे दीन का काम कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों सहाबा को इधर आसपास के एरिया में भेज दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर टारगेट बहुत बड़ा था, इसीलिए वहां पर हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह के नबी कि तुम हवारियों जैसा ना करना। अच्छा, हवारियों ने क्या गलती की आपको मालूम है? हमको शॉर्ट में ये पता होना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम के जो 12 हवारी थे, यानी उनके 12 फ्रेंड्स थे जो उनके हमेशा साथ में रहते, जिस तरह अल्लाह के नबी के सहाबा और उसके मुकर्रब सहाबा भी हैं। उसके बाद अल्लाह के, जैसा हम सबको मालूम है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दावत व तबलीग का काम कर रहे थे, किस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया गया। और जब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में अल्लाह ने उठाया, उस वक्त 12 हवारी जो थे, उसी में से एक हवारी ने आके ईसा अलैहिस्सलाम को बताया था कि आपको, आपके खिलाफ जो है, जो वक्त का बादशाह है उस जमाने का, उसने वारंट निकाला है, यानी आपके खिलाफ हुक्म आ गया है कि आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ये खबर दी थी। और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको खिताब किया था, खुतबा दिया था। क्या खुतबा दिया था? कि अब तुम ये जो 12 हवारी है, अब तुमको दुनिया में फैल जाना है। तुमको क्या करना है? अब फैल जाना है, और ये जो दीन है अब तुमको आगे फैलाना है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी यहाँ पर देखिए, ये बात को गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी उनको क्यों कह रहे हैं कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम की हवारियों की तरह इख्तिलाफ ना करना। इख्तिलाफ तो बहुत मामले में हुआ उनके, लेकिन असल इख्तिलाफ क्या है जो इस लेवल पे अल्लाह के नबी बता रहे? कब बता रहे? जब लेटर्स दूसरे मुल्कों के बादशाहों को भेजना है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों जैसी गलती नहीं करना। अब ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने गलती कौन सी किए थे कि उनको जो ईसा अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया था, कौन सा हुक्म दिया था? कि तुमको दीन को लोगों तक पहुंचाना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, जब उनको कोई टारगेट दिया जाता, यानी उनके पास नजदीक का कोई इलाका होता और उनको कहा जाता कि जाओ यहाँ पर दीन की तबलीग करो, तो वो इजीली जाते और हुक्म की इताअत करते। लेकिन जैसे ही उनको कोई दूर का इलाका दिया जाता कि तुमको बहुत दूर जाना है, जंगल की तरफ पार करके जाना है, या फिर वहां पर एक नदी रिवर वगैरह पार करके जाना है, तो वो लोग क्या कहते कि नहीं, हम तो बैठ जाएंगे और हम इतना काम नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह के नबी की हिकमत, एक जुमले के अंदर पूरी कहानी आ गई। इतनी लंबी स्टोरी नहीं सुनाई अल्लाह के नबी, बस इतना कहा कि तुम हवारियों की तरह इख्तिलाफ ना करना। यानी अब तुमको जो जिम्मेदारी आने वाली है ये खुतूत पहुंचाना, उसके बाद वो लोगों ने अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो एक जमात तैयार कर कर वहां पर उनकी तबलीग और तरबियत के लिए भेजना। तो सहाबा को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सफर करना था, एक इंटरनेशनल लेवल पर तबलीग भी की जा रही थी और उसके लिए फिर ट्रैवलिंग भी करना था। उसके लिए अल्लाह के नबी उनका जहन तैयार कर रहे कि अब तुम हवारियों की तरह ना होना, बल्कि तुम्हें जो भी टारगेट मिला जाएगा, यानी जो भी सहाबी को जो भी कहा जाएगा कि तुमको फारिस के बादशाह पर्शिया की तरफ जाना है, तुमको यरूशलेम की तरफ जाना है, तुमको एक सहाबी को बता दिए कि तुम रोम को जाना है, तो ये बहाने हीले नहीं चलेंगे, बल्कि तुमको भी समीना व अताना करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबा कराम में जिसको अल्लाह के नबी ने जो टारगेट दिए थे कि तुमको जहां जाना है, हर एक सहाबी ने अपना टारगेट कंप्लीट किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमको भी ऐसे ही समीना व अताना करने की तौफीक अता फरमाए। सहाबा कराम ने इस बात पर अमल किया, उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया, जो भी हुक्म उन्हें अल्लाह की तरफ से मिलता उसके ऊपर वो पूरी तरह से अमल करते। और आखिरी बात जो हमें गौर करने की है वो ये है कि इस बात को गौर से सुनिएगा सब लोग। एक जुमला है जिसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे, इस जुमले पर जरूर सब गौर करिएगा कि आज ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी यानी क्रिश्चियन मिशनरी पीपल सारी दुनिया में, हर कॉन्टिनेंट में, दुनिया के हर हिस्से में, हर पोलर एरिया तक, जंगलों तक, नदियों तक, तमाम जगह फैल चुके हैं और अपने दीन की तबलीग कर रहे हैं। और हम उम्मत मुसल्लिमा, हम उम्मत वसत, जिन्हें कुंतुम खैरुम उम्मतुम कहा गया है, हम अंसारुल्लाह है और जमीन से चिपक कर बैठे हुए हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिम्मेदारी को याद दिला दे और हमें इस जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए उस
यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी गई थी कि जिस तरह एक सर्वे किया गया, जिसमें बहुत पुराना सर्वे है ये, उसमें भी कि उन्होंने कि 50 साल पहले, जैसा अभी जंगलों की बात की गई ना, तो अफ्रीका के जंगल बहुत फेमस है ना, कि अफ्रीका के जंगल, तो अभी आज का जो टारगेट रहेगा कि दीन दू वहां तक पहुंच जाना, तो अफ्रीका के जंगल में जहां पर वो आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पे एक सर्वे किया गया कि 50 साल पहले वहां कितने मुस्लिम लोग थे और आज कितने मुस्लिम हैं। 50 साल पहले वहां कितने क्रिश्चियन लोग थे और आज कितने क्रिश्चियन लोग। तो इस सर्वे के मुताबिक 50 साल पहले जितने भी मुस्लिम लोग थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है, और क्रिश्चियन लोगों की तादाद दुगनी और उससे भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये ना सिर्फ अफ्रीका का बल्कि हर जगह का यही हिसाब है कम व बेश। तो अल्लाह ताला इस पर हमें गौर व फिक्र करने वाला बनाए। और मुसलमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? एक रीजन बताइए आप लोग कि हम लोग जो है ये दावत के काम में पीछे क्यों हैं? मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं है, एक दूसरे को मतलब सपोर्ट नहीं करते, अलग अलग रहते, अपना अपना उन्होंने बना लिया है एक मतलब तौर तरीके, कुछ ऐसे इख्तिलाफ हो गया है ना तरीकों में, इख्तिलाफ। हाँ, हर बात में वो इख्तिलाफ करते हैं मुसलमान, उनके अंदर यूनिटी है, यूनिटी नहीं है वहाँ मुसलमानों में। जी बिल्कुल। ये और मसला बरेलवी और देवबंदी का ही फंसा रहता है सबसे ज्यादा, फितनों में पड़ गए, घरेलू कामों में पड़े हुए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हर एक को लगता है कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, इसी में बिजी है सब। हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। बिल्कुल। देखिए ये जुमला मैंने जो लिखा ना, ये रीजन है। एवरीवन विल थिंक, समवन विल डू, नन हैज डन। बस काफी है हम सब के लिए ये। अल्लाह ताला हम सबको उम्मत वसत का रोल अदा करने की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ जबान से नहीं अमल से भी हम इसका सबूत दे। देखिए मशवरा हो गया, अल्लाह के नबी ने, सहाबा ने क्या मशवरा दिया। अब देखिए मशवरा के लिए जब अल्लाह के नबी ने सामने से ओपनली पूछा कि आप बताइए कि हम किस तरह से बैरून मुल्क जो है इंटरनेशनल लेवल पर ये तबलीग का काम करें, तो देखिए सहाबा ने ऐसा नहीं था कि हम अल्लाह के नबी को किस तरह मशवरा दे सकते हैं, बल्कि उन्होंने सामने से मशवरा पेश किया। कितने इंटेलेक्चुअल होते थे वो, उनको जो भी सलाहियत दी होती थी उसको इस्तेमाल करते थे और उसको फिर बताते थे। तो उनमें से एक सहाबा ने क्या कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मुलुक और सलातीन यानी जो भी कंट्री के जो है बादशाह होते हैं, किंग्स होते हैं, एम्परर्स होते हैं, तो वो जिस खत पर मुहर लगी ना हो उस खत पर तवज्जो नहीं देते। यानी हम पैगाम तो लेकर जाएंगे लेकिन उस पर स्टैंप जरूरी चाहिए। समझ में आई बात? यानी उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह के नबी को कहा कि अल्लाह के नबी, आप कह रहे हैं कि हम लेटर्स लिखकर भेजें, लेकिन उस जमाने में जो एक ट्रेंड होता है ना हर जमाने में, तो उस जमाने का ट्रेंड ये था कि जब तक कोई लेटर लिखा जाए, टाइप किया जाए और उसके ऊपर अगर मुहर नहीं रही, यानी उसके ऊपर स्टैंप नहीं रहा, तो बादशाह वगैरह उसको रिजेक्ट कर देते, पढ़ते भी नहीं। तो यानी सहाबा ने मशवरा दिया कि आप एक मुहर का इंतजाम कीजिए। तो अल्लाह के नबी ने फौरन इस मशवरे के ऊपर अमल दरामद किया। अपने हाथ की जो अंगूठी थी अल्लाह के नबी की, उसके ऊपर उन्होंने मुहर खुदवाई, और मुहर के ऊपर क्या लिखवाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और किस तरह से लिखी हुई थी वो? ऊपर जो था अल्लाह का नाम, फिर बीच में रसूल और नीचे मोहम्मद। इस तरह से अल्लाह के नबी ने मुहर को खुदवाया और उसको फिर स्टैम्प के तौर पर। और आज भी ये जो है ना मुहर जो है, वो आज भी हम देखते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कई म्यूजियम्स में बाकी है। जो खुतूत अल्लाह के नबी ने लिखे थे, जी बिल्कुल नजर आ रहा है, खुतूत अल्लाह के नबी ने लिखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज भी म्यूजियम्स में और हर जगह पर अल्लाह ने उसको बाकी रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमको सबक ये मिलता है कि सहाबा अकराम के अंदाज से कि वो किसी भी काम को और क्रिएटिव बनाने के लिए किस तरह से अल्लाह के नबी को बेहतरीन मशवरे दिया करते थे। फिर देखिए अल्लाह के नबी ने जब मुहर का ये किया, इसमें एक और हमारे लिए सबक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सीरत पढ़ रहे हैं तो उससे अपने लिए अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स निकालना है। हमको एक और सबक क्या समझ में आता है, हम भी एक नॉन इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं, कि जब भी हम किसी गैर कौम के साथ मुआमला करें, कोई भी हमारा एक
معاملہ ہو جائے. تو اگر ہمارا طریقہ, ہمارا وے آف لیونگ یا ہمارا وے آف اسٹائل اور ان کا وے آف اسٹائل میں ڈفرنس ہے, دونوں میں اگر فرق ہے, تو ہم کو سامنے والا کا یعنی غیر قوم کا, نان مسلم, نان اسلامک کلچر کا کوئی بھی طریقہ, میتھڈ, کوئی آئیڈیا, کوئی بات ہم کو اچھی لگے, جو بہتر ہو, اور اس چیز کو ہم کمپیئر کریں کہ وہ ہمارے دین, ہماری شریعت سے نہیں ٹکرائے, تو ہم کو اس سے عمل میں لانا چاہیے. یہ بھی ایک حکمت ہے جو اللہ کے نبی کی اس سنت سے ہم کو پتا چلتا کہ اس وقت عربوں میں یہ رواج نہیں تھا کہ وہ مہر لگاتے تھے, مہر کھدواتے تھے اور مہر کے جیسا سٹیمپ لگاتے تھے, بلکہ اللہ کے نبی نے یہ ادر کنٹریز کی اس وقت کی سنت کو, اس وقت کے بادشاہوں کے جو طریقے تھے اس کو اپنایا. تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی اس طرح سے اس سنت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. تو اچھا, اب یہ دیکھیے خط لکھا. سب سے پہلے میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ سب سے پہلا خط جو اللہ کے نبی نے لکھا وہ تھا حبشہ کے بادشاہ, یعنی اللہ کے نبی نے ایک خط لکھا اور سیم خط ہے. پہلے ہم خط کیا ہے اور خط کے الفاظ کیا ہے, وہی خط صرف ٹو اینڈ فرام ٹو جو ہے اللہ کے نبی کی طرف سے تھا. یہ ٹو جو ہوتا تھا یعنی جس کو لکھا جاتا تھا, لیٹر میں کیا رہتا ہے, ٹو لکھتے ہیں ہم, اور دوسرا کیا لکھتے ہیں, فرام, یعنی کس کی طرف سے. تو اللہ کے نبی نے یہاں پر ٹو جو لکھا کس کی طرف سے تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا. اور جو فرام سوری الٹا بول رہے ہیں, الٹا ہو گیا, سوری, ہاں, ٹو یعنی کہ اللہ کے نبی نے جس کو لکھا, جیسا یہاں پر نجاشی بادشاہ کو لکھا, تو نجاشی بادشاہ کو لکھا اس کا نام اور اللہ کے نبی کا نام. اس طرح سے خط لکھنے کا طریقہ, اس طریقے سے اللہ کے نبی نے خط لکھا. اچھا, خط میں کیا لکھا گیا ہے ہم اس کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں, اور پھر ہم کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ہی خط ہے, صرف جو ٹو تھا وہ بدل گیا, یعنی جس کو لکھا گیا, کبھی نجاشی کو لکھا گیا, اس کے بعد قیصر پرویز کو لکھا گیا, خسرو پرویز کو, اور پھر مصر کے بادشاہ, ایران کے بادشاہ, الگ الگ بادشاہ کا لکھا گیا. باقی خط اور اس کا میٹر ایز اٹ از تھا. غور سے سنیے خط کے الفاظ کیا تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا کتاب من محمد رسول اللہ الی النجاشی الاسہمی عظیم الحبشہ. یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو, اسہمی جو ہے اس کا نام تھا اس بادشاہ کا, عظیم جو ہے جیسا آنریبل, بہت بڑا, جس کو بولتے ہیں نا کہ بہت عزت والا, بہت بڑا, اور حبشہ کے بادشاہ کا, یعنی اس کو اس عزت کے ساتھ باوقار انداز میں پکارا اللہ کے نبی نے, خط میں اس کا نام لکھا. سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا وان محمدا عبدہ ورسولہ وادعوک بدعایۃ الاسلام فانی انا رسولہ واسلم تسلم. اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کو بھی اس خط کے اندر ایڈ کیا, یعنی پہلے اپنا کلام بتایا, اپنا میٹر لکھا, اور اللہ کے نبی کی سنت یہی ہے کہ جب بھی کسی سے کلام کرو, جب بھی کسی کو دعوت دو, اللہ کی بات کو پیش کرو, اللہ کے کلام کو پیش کرو. تو انہوں نے جو آیت کو سلیکٹ کیا وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 64. سنیے اس کے الفاظ کیا ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. اس کا ترجمہ, اور پھر آخری میں یہ لکھا کہ یہ خط محمد اللہ کے رسول کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کی جانب, یعنی کس کی طرف سے ہے اور کس کی جانب ہے, یہ پورا لکھا لاسٹ میں. اب یہ دیکھیے اس خط کا جو ترجمہ ہے, اس کو غور سے سنیے, اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی کی اس خط و کتابت میں کیا حکمتیں ہیں, اور دعوت پیش کرنے کا جو خط لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کے اندر کیا کیا ہمارے لیے لیسنس ہے. اور سے سنیے, اگر آپ ترجمہ اچھے سے سن لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے
اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس بات کی شہادت دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی مانا نہ لڑکا, اور اس بات کی شہادت دے کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے, اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں, لہذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے. پھر جو ال عمران آیت ہے 64, اس کا ترجمہ یہ ہے, اے اہل کتاب, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں. بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اگر تم نے, لاسٹ میں خط کے آخری میں لکھا کہ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کا اور نصارہ کا بھی گناہ ہے, یعنی سب کا بھی گناہ ہے. دیکھیں یہ اس خط کے الفاظ ہیں. اب ہم تھوڑا یہ خط کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. کیا سمجھ میں آیا آپ کو یہ خط سننے کے بعد؟ سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے, اس کی بندشیں, اس کی ترتیب, کتنا شارٹ لیٹر کس کو دیا جا رہا ہے؟ وقت کے بادشاہوں کو دیا جا رہا ہے, اس وقت کے بادشاہوں. اس میں کوئی ان کی نہ بڑائیاں کی گئی ہیں بہت زیادہ, نہ ان کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے, بلکہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ بات بتا دی گئی. ایک ہی جملے میں پوری بات کو ختم کر دیا گیا کہ میں رسول ہوں, یہ اللہ کا دین ہے. اس طرح سے دعوت پیش کی کہ بات اس کے اندر جو خط میں ہے وہ خاص باتیں, اس میں 5 پوائنٹس ہے ویری امپورٹنٹ. اور وہ 5 پوائنٹس کیا ہے؟ خط جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ بتایا اللہ کے نبی نے, مختصر, شارٹ اینڈ پریسائز. سلام سے آغاز کیا. دیکھیے شروع میں جو ہے نا سلام علیکم, سلام سے آغاز کیا. پھر اس کے بعد دیکھیے, اس کے بعد جو کہا نا عظیم و حبشہ, اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں پر حبشہ کے بادشاہ کو عظیموں کو لقب دیا. اس کے بعد جو ہے نا جو فارس مصر کے بادشاہ اس کو عظیم القبطہ کہا گیا. پھر اس کے بعد جو بادشاہ کو دیا فارس کے, اس کو عظیم الفارسہ, یعنی عظیم جس کو بولتے ہیں نا آنریبل, ریسپیکٹڈ, عزت, یعنی بادشاہ ہونے کے ناطے اس کی جو عزت ہے اس کو قبول بھی کیا اور اس کو مخاطب بھی کیا. یہ بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے. پھر کامن گراؤنڈ پر بات کی, سافٹ کارنر سے بات کی, ایک دم جیسا نا تعالوا علی کلمۃ بیننا و بینکم, یعنی یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی نے, ابھی ہم دیکھیں کہ 6 ہجری تک صلح حدیبیہ کے بعد تک قرآن کی کتنی ساری آیتیں نازل ہو چکی تھی. سورہ بقرہ, آل عمران, مکی دور کی تو پوری صورتیں نازل ہو چکی تھی. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے جو قرآن کی آیت کو چوز کیا, سورہ آل عمران آیت نمبر 64, جس کے اندر بتا گیا ہے کہ دیکھیے اہل ایمان اور ایمان سے باہر نا اہل لوگ جو ہے, غیر اسلام لوگ جو ہے, قومیں جو ہے, ان کے بیچ میں بہت سارے ڈفرینسز ہے نا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے اسکالرس ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں وہ بالکل کس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ کامن گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں. کامن گراؤنڈ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگوں نے اگر ذاکر نائک کا بھی سنتے ہیں ہم, تو اس میں کیا دیکھتے ہیں, وہ بھی یہی بتاتے ہیں نا کہ دیکھیے ڈفرینسز کو مت دیکھیے, تمام دین جو ہے ان کے بیچ میں کچھ نہ کچھ کامن فیکٹرز ہے. ہر دین یہی کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے, ایک پرمیشور ہے, ایک خدا ہے. اس کامن گراؤنڈ پر کامن بات کو بات کریں گے. اس کے بعد جو ڈفرینسز ہے لیٹ دیم ٹاک لیٹر, اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے وہی پیغام دیا کہ ہمارے بیچ, تمہارے اور ہمارے بیچ جو کامن فیکٹرز ہے, آؤ اس کو بیٹھ کے بات کریں, ایک اللہ کی عبادت کی طرف بات کریں. انہوں نے یہاں پر اپنے پرسنل معاملات شیئر نہیں کیے کہ دیکھیے ہمارے پاس تو صلح حدیبیہ صلح نامہ ہو گیا ہے, اب ہم پیسفل ایٹماسفیئر میں, اب آپ ہم کو فنڈنگ کرو تاکہ ہم اور اسلام کو آگے پھیلائیں. اس طرح کی کوئی باتیں لکھی اللہ کے نبی نے؟ نعوذ باللہ, ایسا کچھ نہیں لکھا, بلکہ صرف توحید کا پیغام دیا, توحید کو ہی ہائی لائٹ کیا. کہ پورے جو خط میں ہم کو نظر آتا کہ وہ ہائی لائٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ توحید کو, ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. تعالوا علی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن. جتنے بھی مذاہب آپ غور کریے, ابھی کرسچنز لیجئے, جوز لیجئے, یہاں تک کہ ہندو, براہمن, یہ لوگوں کے اندر بھی
کہ سب ایک خدا کو تو مانتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے پہلے, پھر آگے ہم اپنی بات کریں گے. اور پھر فائنلی جو آخری میں کیا کہ آخری جو جملہ ہے دیکھیے بہت قابل غور ہے, کہ اگر تم نے دعوت کو قبول نہ کی تو اپنی قوم کا اور اس کا بھی تمہارے اوپر گناہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ حدیث ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے, عوام جو ہوتی ہے وہ بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے. جو وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے اسی کے جو لوگ ہوتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں. الناس علی سلطانی, کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بادشاہ کے سلطان کے دین پر ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے ڈرایا, دیکھو اب تم تک حق آ گیا, دین پہنچ گیا, اگر اب تم اس بات کو نہیں قبول کرو گے, اللہ کو اپنا مالک, رازق, خالق اور اللہ کے نبی کو آخری پیغمبر نہیں مانو گے, تو پھر یاد رکھو تم خود بھی گنہگار ہو, اور تمہاری تمام قوم کا جتنی بھی رعایا ہے, جتنے بھی کامن پیپل ہیں, ان سب کا گناہ بھی, دوہرا گناہ تم پر ہے. اس طرح سے ڈرایا, کانسیکوینسز بھی بتا دیے, اور اس سے پھر اصلاح کی ترغیب بھی دی. تو یہاں پر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ خط لکھنے کی جو ترتیب ہوتی ہے, اس میں بھی سبحان اللہ, اللہ کے نبی کی کتنی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم بھی دعا کر لیں, رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین, ہمیں بھی ایسی حکمت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے صالحین بندوں میں شامل فرمائے. ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے, جس طرح سے بتایا گیا نا کہ ای میلز, آج تو خط وغیرہ نہیں ہے, ای میل سے, واٹس ایپ میسیجز ہے, اس طرح سے ہے. تو اس میں ہمیں اپنے بیکار میسیجز بھیجنے کی بجائے اس ترتیب کو رکھنا ہے کہ دعوت جب پیش کرنی ہے, ٹو دا پوائنٹ, بریف اور توحید پر مشتمل, لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے پیغامات کو پیش کریں, اور آخری میں انذار بھی کرنا ہے, ڈرانا بھی ہے. اب یہ دیکھیے خط پڑھ کر, سب سے پہلا خط کس کو پیش کیا, کون سے بادشاہ کو پیش کیا؟ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو, جو حبشہ کا بادشاہ تھا, ایتھیوپیا کا بادشاہ تھا, اس کو پیش کیا. اب نجاشی کے بادشاہ نے جیسے ہی خط پڑھا, اب دیکھیے اس کا ریاکشن کیا ہو گیا. ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ نجاشی کا جو بادشاہ تھا, وہاں پہ جعفر بن طیار پہلے ہی جا چکے تھے, سیکنڈ ہجرت حبشہ کے ٹائم پہ ہی, یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مدینہ ہجرت کر کے آئے بھی نہیں تھے, اس سے پہلے وہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت تیار تھی. تو اب یہاں پر یہ خط جو بھیجا وہ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں روانہ کیا, جو ہم شروع میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جس صحابی کو جو کام دیا گیا تھا کہ تم کو اس کنٹری میں جانا ہے, تم کو اس ملک کو جانا ہے, انہوں نے فوراً سمعنا و اطعنا. تو صحابی نے خط لیا, نجاشی کے دربار میں گئے. اب نجاشی کا ریاکشن کیا تھا, نجاشی نے جیسے ہی خط اس کے ہاتھ میں پڑا تو اس خط کو اپنے آنکھوں پر رکھا, مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس چیز کا انتظار تھا, منتظر تھا, اور اترا, اپنے تخت سے نیچے اترا, اور جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام اور بیعت کے متعلق خط لکھا, یعنی کہ خط کا جواب دیا, ریپلائنگ لیٹر بھی لکھا اس نے. سبحان اللہ. اور ام المومنین, اب دیکھیے اس کے کچھ آگے کا انسیڈنٹ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کا خاتمہ کتنا اچھا ہوا, اسلام پر ہی ہوا. کہ پہلے تو اس نے صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ اسلام کے قانون کو بھی فالو کیا, کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے نا کہ نجاشی, اچھا اللہ کے نبی نے حبشہ کو ہی ہجرت کرنے کے لیے کیوں کہا تھا مسلمانوں کو, دوسری جگہ بھی تو اتنے سارے کنٹریز تھے, کہیں نہیں بھیجا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس زمانے میں, حبشہ کو ہی کیوں بھیجا تھا؟ کرسچن تو دوسری کنٹریز, رومن بھی کرسچن تھے, کیوں بھیجا تھا, کیا ریزن تھا؟ نجاشی کے بارے میں کیا, کون سا کیریکٹر مشہور تھا جس کی وجہ سے رحم دل تھا وہ, رحم دل, ایک دل اور رحم دل تھا, دو کوالٹیز تھی اس کی, کہ وہ ایک نیک دل تھا, انصاف پسند تھا, اور رحم دل تھا, انصاف پسند تھا. تو جو انصاف پسند بادشاہ ہوتا ہے, جب انصاف پسند شخص ہوتا ہے اور نیک دل ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے. اور اب دیکھیے کہ اس نے اور نیکی کا کام کیا کیا آگے بڑھ کر, اسلام پر نہ صرف کلمہ پڑھا بلکہ اسلام پر عمل کس طرح کیا. کہ اب دیکھیے کہ ام المومنین جو ہے حبیبہ بنت ابو سفیان, ابو سفیان کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کا سپہ سالار. ابھی تک جو ہم نے ہسٹری پڑھا اس میں ابو سفیان کا ذکر کہاں پڑھا ہم نے؟ قریش کا سپہ سالار قریش کا سردار. ابھی آگے جا کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائیں گے وہ,
لیکن ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا, اس کے بعد جنگ احد میں بھی ابو سفیان کفار کی طرف سے سردار بن کر آئے, جنگ احزاب میں بھی جو 6000 کا لشکر لے کے آئے اس کے بھی سپہ سالار جو لیڈر ہے وہ ابو سفیان تھے. یعنی ان شارٹ ابو سفیان مکے کے جو قریش تھے ان سب کا سردار تھے, دشمنان اسلام کا سب سے بڑا سردار. تو ان کی جو بیٹی تھی ام حبیبہ, تو انہوں نے ان کے ساتھ ہم ایک انسیڈنٹ ہے ان کی صحابیات کے, اس میں آپ سب پڑھ لیجئے. تو وہ کسی طرح سے ان کے شوہر کے ساتھ ہجرت کو ڈھونڈتے ہوئے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتی ہے. پھر ان کے جو شوہر ہوتے ہیں, جو پہلے شوہر ہوتے ہیں, تو وہ کرسچن ہوتے ہیں, پھر بعد میں وہ مرتد ہو جاتے ہیں, اسلام قبول کرتے پھر مرتد ہو جاتے ہیں, اور اسی حالت میں ان کی انتقال ہو جاتا. اب یہ ام حبیبہ بہت پریشان حال رہتی کہ اگر واپس حبشہ سے مکہ چلے جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد تو ابو سفیان زبردستی ان کے دین میں واپس ان کو لے کر آئیں گے, اب کیا کریں. تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یعنی اپنی غم کی داستان جو ہے اللہ سے پیش کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جس خاوند کو, جس شوہر کو چنا, کون تھے وہ, ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے چنا. ان کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے سنا, جبکہ دیکھیے وہ کہاں پر بیٹھی ہے, حبشہ میں. اللہ کے نبی مدینہ میں, مکے میں ان کے والد کیا دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا کہ یہ ابھی مدینہ حبشہ کو ہے, یہ نجاشی کا جو ملک ہے حبشہ, وہاں پہ بیٹھی ہے. ان کے شوہر جو ہے وہ انتقال بھی ہو گئے, جو دین پر بھی نہیں تھے. اب یہ پریشان کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ ام حبیبہ سے نکاح کریں. اب نکاح کیسے کریں گے, اللہ کے نبی کہاں ہے, مدینہ میں, اور یہ کہاں پہ ہے, حبشہ, حبشہ میں. لیکن غائبانہ یہاں پر ایک اور سنت کا پتہ چلتا ہے کہ غائبانہ نکاح بھی اسلام میں جائز ہے, اسلام میں اس کی اجازت ہے. کہ اللہ کے نبی مدینہ میں تھے, خیبر, ابھی اس کے آگے ہم دیکھیں گے کہ خیبر کی جنگ جب ہوتی ہے, اللہ کے نبی خیبر میں پہنچ چکے تھے جنگ کے لیے, اس وقت یہ واقعہ ہوا. اور ام حبیبہ تھی حبشہ میں, لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور اللہ کے نبی نے ام حبیبہ سے شادی کے پیغام بھیجا, اور ان کا جو ہے نکاح پڑھوایا گیا. اللہ کے نبی مدینے میں ہی تھے, خیبر میں تھے, اور یہ حبشہ میں تھی, لیکن ان کا غائبانہ نکاح پڑھوایا گیا. اور نکاح کس نے پڑھا, خطبہ نکاح کس نے پڑھا بتائیے, نجاشی نے پڑھا, نجاشی بادشاہ نے پڑھا. اس لیے یہاں پر یہ واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نجاشی صرف قولاً اسلام میں داخل نہیں ہوا, اس نے عملاً بھی کتنے اچھے اچھے کام کیے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر بھی ادا کیا, حبیبہ کے ساتھ ام حبیبہ کا نکاح بھی پڑھوایا, اور اللہ کے نبی کی طرف سے 400 دینار مہر بھی ادا کیے. سبحان اللہ, جو کسی اور امہات المومنین کو اتنا زیادہ مہر نہیں دیا گیا. پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو, اب دیکھیے صرف یہاں سے اس کی نیکیاں دیکھیے کہ نکاح بھی پڑھوایا اللہ کے نبی سے, غائبانہ نکاح پڑھوایا, اور اس کے بعد ام حبیبہ کو جو صحابی جو قاصد بن کر جو لیٹر لے کر آئے تھے نا, یہ جو ابھی ہم نے پڑھا خود, تو وہ لیٹر والے قاصد واپس جب جا رہے تھے تو اس وقت ام حبیبہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا, اور وہ دونوں کشتیوں میں روانہ کر دیا. ان کے لیے کشتی کا سواری کا بھی انتظام کیا, اور ان کو, کیونکہ ہم کو معلوم ہے نا حبشہ جو ہے ریڈ سی کے کارنر, بحر احمر سے ہو کر جانا پڑتا ہے, سمندری راستہ ہے. تو پھر 2 کشتیوں کا انتظام کیا اور انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے. سبحان اللہ. یعنی یہ واقعہ یہاں پر اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح نجاشی بادشاہ مسلمان ہونے کے بعد کس طرح اس نے اسلام پر قائم بھی رہا, اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی کیا. اور ایک بات یہ ہے کہ نجاشی نے پھر 9 ہجری میں, یہ تو ہم 7 ہجری کا ہی پڑھ رہے ہیں ابھی, 6 ہجری 7 ہجری, اور 2 سال بعد 9 ہجری میں نجاشی کی وفات ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ اکرام کو اس کی موت کی اطلاع دی. اب یہ کیسے ہوا بتائیے, اللہ کے نبی تو پھر سے خیبر مدینہ میں غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی تھی آپ نے, اس کی موت کی اطلاع دی. جنازے کی نماز تو پڑھی, لیکن اللہ کے نبی کو کیسے پتا چلا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, ہاں وحی کے ذریعے جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا, اللہ کے نبی کو یہ خبر دے دی کہ اللہ کے نبی جو بادشاہ ہے وہ فوت پا چکے ہیں, اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صرف مومنوں کے لیے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں,
اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نجاشی جو تھا بادشاہ جو تھا اس کا جو ہے اسلام قبول بھی کیا اور اس کی جو وفات ہوئی وہ بھی اسلام پر ہوئی ہے نا, اس کا خاتمہ بھی جو ہوا وہ اسلام پر ہی ہوا. تو اس طرح سے نجاشی جو پہلا جو اللہ کے نبی نے خط بھیجا تھا وہ خط کی مطابق پھر وہاں پر بہت سارے حبشہ میں دیکھیں گے ایتھیوپیا میں آج بھی جو ہے بہت سارے مسلمانوں کی آبادی ہے کیونکہ بادشاہ اسلام قبول کرنے کے بعد. اور بتایا جاتا ہے کہ نجاشی کا انتقال ہونے کے بعد جو بادشاہ بعد میں جو دوسرا بادشاہ, جیسا میں نے کہا نا کہ نجاشی بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ لقب ہوتا تھا, بادشاہ کا نام نہیں ہوتا تھا. تو یہ نجاشی جو تھا یہ وہاں کے بادشاہ کا لقب تھا. اور یہ جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ ہم نے جو شروع میں پڑھے اسہما, اسہما جو ہے اس کا نام تھا. تو اسہما کی جو وفات ہوئی بعد میں تو اس کے بعد جو دوسرا بادشاہ بنا اس کا بھی لقب جو نجاشی ہے, تو اس نے اسلام قبول کیا یا نہ کیا یہ ہسٹورینز کو پتا نہیں ہے, واللہ عالم. پھر اس کے بعد جو بادشاہ تھا اس نے اسلام قبول کیا یا نہ کیا. اب یہ دوسرا خط اسی طرح سے جس طرح سے نجاشی کو بھیجا اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو دوسرا خط بھیجا وہ تھا مخوخص شاہ اسکندریہ, مصر کے نام خط. کون تھا دوسرا؟ پہلا خط جو بھیجا ہم نے ابھی جو پڑھ کے آئے نجاشی کے بادشاہ کو, اب دوسرا خط جو بھیجا وہ ہے مصر کے بادشاہ. مصر کے بادشاہ یعنی مصر کو یعنی کہ ایجپٹ جس کو بولتے ہیں, ایجپٹ کے بادشاہ کو بھیجا اور وہ بادشاہ کا جو نام تھا وہ تھا اسکندریہ. اب اسکندریہ نام ہے یا اس کا لقب ہے بتائیے؟ لقب ہے. لقب ہے. اگین جو ہے نا اسکندریہ یہاں پر دیکھیے لقب اور نام یاد رکھیے. جیسا ابھی نجاشی کا ہم نے دیکھا نجاشی اس کا نام نہیں تھا, نجاشی اس کا لقب تھا. کہاں کے بادشاہ کا تھا؟ حبشہ. نجاشی جو تھا نا یہاں اس کا لقب تھا اور یہ حبشہ کے بادشاہ کا تھا. اب اسی طرح سے یہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا جو لقب تھا وہ اسکندریہ تھا. کیا تھا؟ اسکندریہ تھا. اسکندریہ. اور اس کا جو نام ہے وہ تھوڑا مشکل ہے, مخوخص شاہ. جانے دو نام کچھ ہو. جو بادشاہ تھا مخوخص شاہ, تو سیم جو لیٹر تھا نا سیم ویسے ہی ہے. من محمد ابن عبداللہ و رسولہ الال, کس کو بھیجا گیا؟ ٹو المواقس عظیم قبطی, ایسے کر کے اس کو لکھا اور سیم ویسے ہی ال عمران کی آیت لکھا. اب اس کا ریاکشن کیا ہوا یہ امپورٹنٹ ہے. جب اس نے خط پڑھا تو کیا اس نے اسلام قبول کیا؟ نہیں. اب اس کا ریاکشن کیا تھا ہم کو وہ دیکھیں گے ابھی. کہ جیسے ہی یہ خط ملا تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے کون سے صحابی کو بھیجا؟ ان کا نام تھا حاتب بن ابو بلتعا. یہ صحابی رسول ہے جن کو اللہ کے نبی نے قاصد بنا کر بھیجا. قاصد یعنی کہ میسنجر بنا کر, کہ تم میسنجر نہیں بولیں گے, کیا بولیں گے ان کو؟ پیغام لے کے جانے والے کو کوریئر بنا کر بھیجا, کہ ان کے ذریعے بھیجا گیا. کوریئر نہیں, ایمبیسڈر بنا کر بھیجا. پھر انہوں نے کیا کیا, یہ جب خط پہنچایا دیکھیے اب اس کا جو ریاکشن تھا یہ بادشاہ کا, یہ اس بادشاہ نے نہ پوری طرح سے ریجیکٹ کیا نہ پوری طرح سے ایکسپٹ کیا, بلکہ ایک نیوٹرل ریاکشن تھا. وہ نیوٹرل ریاکشن کیسے تھا وہ دیکھیے. اس نے کیا کیا, جیسے ہی اس کو خط ملا اس نے اس خط کی بہت عزت افزائی کی, یعنی اس کو ریسپیکٹ دیا. اور اس کا جو خط تھا وہ ہاتھی کے دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگا دی. سوچئے اس کا کیا مطلب ہے. یعنی ہاتھی کا ایک دانت تھا, یعنی اس کا ایک بہت ہی اسپیشل باکس تھا, ہاتھی کے دانت سے بنا ہوا ایک اسپیشل باکس تھا. وہ باکس کے اندر اللہ کے نبی نے جو لیٹر بھیجا تھا اس کو رکھ کر اس کے اوپر اس نے سیل کر دیا, یعنی اس کو مہر لگا دی. تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ ریجیکٹ کیا یا پھر کیا کیا؟ ایکسپٹ کیا. اس کا دل میں تو اس کے دل میں ایک عزت تھی. کوئی بھی چیز کو جو بادشاہ ہے اگر اس کو اچھی جگہ پریزرو کر کے رکھ رہا ہے تو اس نے دل سے اس کو بہت عزت کی. تو اسی طرح اس نے عزت کی خاطر اسے محفوظ کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا, یعنی اس خط کا جو ہے اس نے ریپلائی بھی کیا, جواب بھی لکھا اور اقرار کیا. اب دیکھیے اس کے جواب میں اس نے کیا الفاظ کہے. ایک نبی باقی رہ گیا ہے اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوگا. جیسا ہم دیکھتے ہیں نا جتنے بھی کرسچن ہم نے شروع سے پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی,
جو پریسٹ لوگ تھے وہ ملک شام کے پاس، بصرہ کے پاس، کوفہ کے پاس، وہاں کے بس گئے تھے. وہاں انہوں نے ایک چرچ ٹائپ بنا دیا تھا اور وہاں پر انتظار کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں. تو یہی وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ آخری نبی ہے، وہ شام میں آئے گا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا. یعنی اس نے مان لیا کہ کیوں نہیں ہوا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ شام سے آئے گا وہ، اور یہ تو مکہ اور مدینہ سے لیٹر آیا تو نہیں ہوگا یہ. اور پھر اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس نے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹس بھیجے. کیا بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ گفٹس بھیجے. اب گفٹس میں اس نے کیا کیا بھیجا دیکھیے. اللہ کے نبی کو جو گفٹس دیے اس میں انہوں نے تحفے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لونڈیاں بھیجی. کیا لونڈیا یعنی کہ اس زمانے کی جو بھی لیڈیز ہوتی تھی اس کو کہتے ویسے، کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں آج جیسا چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کو جو 2 گفٹ دیے ہیں، ان 2 گفٹس میں جو لیڈیز کو دیا تھا اس میں سب سے پہلی جو تھی وہ ماریا قبطیہ. ماریا قبطیہ کون تھی؟ یہ ماریا قبطیہ بعد میں آگے جا کر کیا ہوئی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ازواج بتا رہے ہیں، ازواج میں آ گئی ہے. یعنی ان سے نکاح لونڈی گفٹ میں ہی تھی، اور ان سے اللہ کے نبی کو ایک اولاد بھی ہوئی تھی، ہے نا، ایک بیٹا بھی ہوا تھا ان کو. ماریا حضرت قبطیہ ابراہیم. جو ابراہیم تھے، جو بیٹے تھے، پھر 18 مہینے کے بعد پھر ان کا بھی انتقال ہو جاتا. تو اس طرح سے جو گفٹ میں انہوں نے کیا کیا. اور دوسری جو تھی اس کا نام تھا سیرین. 2 لونڈیوں کو گفٹ میں دیا، اور جن میں خبط کا بہت بڑا مقام تھا. یعنی یہ جو 2 لیڈیز تھی بہت ہی اسپیشل لیڈیز تھی. اور کچھ کپڑے بھی دیے، اور ساتھ میں ایک خچر کسے کہتے ہیں؟ میول جو رہتا ہے نا، گھوڑا جیسا بھی نہیں، گدھا جیسا نہیں، بیچ کا جو رہتا ہے میول، وہ بھی دیا. اور جس کا نام کیا تھا وہ یاد رکھ لیجئے، بعد میں بھی آئیں گا ہم کو. دل نام تھا اس کا. کیا نام تھا؟ دل نام تھا اس کا. یہ خچر کا نام تھا. اور اپنے لیے اور دل تو اللہ کے نبی نے جو 3 گفٹس دیے تھے، یعنی ماریا قبطیہ کو دیا، سیرین کو دیا، اور دل کو دیا. تو اللہ کے نبی نے ماریا قبطیہ کو بھی قبول کیا اور دل کو بھی قبول کر لیا اپنے لیے. اور جو سیرین تھی، یہ جو سیرین دوسری جو تھی، ان کو جو دوسرے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حسان بن ثابت، آگے ہم پڑھیں گے ان کا نام. کون تھے یہ حسان بن ثابت؟ ان کی اسپیشلٹی قرآن لکھا ہے. نہیں، زید بن ثابت کاتب وحی تھے. یہ حسان بن سعید جو تھے نا، یہ ایک پوئٹری ٹائپ تھے نا. ہاں پوئٹ تھے یہ. ہم نے اصل میں وہ واقعہ افیکٹ کو چھوڑ دیا نا، اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. آگے بھی آئیں گا ان کا غزوہ تبوک پہ. تو حسان بن ثابت جو تھے نا، ایک پوئٹ تھے، شاعر تھے، بہت ہی کمزور دل کے تھے. جب بھی جنگ وغیرہ کے لیے جاتے تو یہ رک جاتے تھے. یہ بولتے تھے کہ نہیں، میں بہت کمزور دل کا ہوں. ایک شاعر تھے. تو ان کو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ یہ سیرین کو ہبا کر دیا. اس طرح سے جو مصر کے بادشاہ کا ریاکشن تھا، کیا تھا ریاکشن؟ یاد رکھیے. مصر کے بادشاہ اسکندریہ کو جب خط بھیجا گیا، مصر کے بادشاہ نے قبول تو نہیں کیا، لیکن اس خط کو کیا کیا؟ ہاتھیوں کے دانت سے بنے ہوئے ایک باکس کے اندر رکھا اور اس کے اوپر مہر لگا دی، اور ساتھ میں ریپلائی بھی کیا خط کا، جس میں کیا کہا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ یہ جو آخری نبی آئیں گے وہ شام میں آئیں گے، اس لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن تحفے پیش کیے. تحفے میں کیا کیا دیا بتائیے؟ 3 تحفے. 2 لونڈی اور کپڑے بھی دیے. اور خچر تھا. خچر کا نام کیا تھا؟ دل تھا. تو اللہ کے نبی نے اپنے لیے کن 2 چیزوں کو سیلیکٹ کیا؟ ماریا اور کپڑے نہیں سیلیکٹ کیا اللہ کے نبی نے. ماریا قبطیہ کو، اور وہ جو خچر تھا نا، ہاں، خچر کو اور ماریا قبطیہ کو، دونوں کو اللہ کے نبی نے اپنے لیے پسند کیا. اور جو دوسری جو لونڈی تھی سیرین، اس کو حسان بن ثابت جو صحابی رسول تھے ان کو ہبا کر دیا، گفٹ میں دے دیا. تو اس طرح سے اللہ کے نبی نے ان کے تحفے بھی قبول کیے، اور یہ مصر کے بادشاہ کے ساتھ معاملہ ہوا. اب اس کے بعد دیکھیے تیسرا خط، 3rd لیٹر. تیسرا خط جو بھیجا اللہ کے نبی نے وہ تھا قیصر روم کے نام. قیصر روم کے نام. تو ان کا بہت لمبا واقعہ ہے. کس طرح سے قیصر روم؟ تو ہم کو قیصر روم یعنی جیسے ہم کہیں گے کہ سپر پاور، اس زمانے کا سپر پاور تھا یہ قیصر روم. تو قیصر روم کے نام پہ جو ہے وہ تیسرا خط جو ہے وہ فارس کے بادشاہ کو دیا. پھر چوتھا قیصر روم. 3rd لیٹر جو شاہ تھا فارس. ہاں، فارس کو یعنی آج کے ہم جس کو بولیں گے پیرس کو.
पेरिस के बादशाह को, और इसका जो लक़ब था, क्या नाम था इसका? खसरू व परवेज। खुसरू जो था ना उसका लक़ब था, और खुसरू परवेज शायद उसका परवेज। नाम था। खुसरू परवेज उसका नाम था। खुसरू जो, देखिए हम बार बार हम पढ़ते ना कि उसमें जब खंदक खोदी जा रही थी तो अल्लाह के नबी ने क्या पेशन गोई दी थी एक सहाबी को, कि खैसर वो कसरा, खैसर यानी कि यही खैसर है वो, और कसरा हम आगे पढ़ेंगे अभी, कसरा जो है ना, इस खैसर वो कसरा के कंगन, खैसर वो कसरा के कंगन तुम पहनोगे। यानी ये पेरिस के बादशाह की तरफ से कि बहुत जल्द ईरान फतह हो जाएगा, मुसलमानों के कब्जे में आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी की पेशन गोई कि अल्लाह के नबी के जाने के सिर्फ 5 साल के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में ईरान जो है पूरा का पूरा, फारिस जो है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर इस्लाम का झंडा लग गया, इस्लामी हुकूमत कायम हो गई वहां पर। अल्लाह के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की दौरे खिलाफत में ईरान भी फतह हुआ, रोम भी फतह हुआ, पूरा का पूरा। कितनी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो उनकी हुकूमत इस्लामी दायरे में कायम की, वो 23-23.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर के मुताबिक, आधी दुनिया से भी ज्यादा उस जमाने की ये कायम की। इतनी सिर्फ 10 साल खिलाफत के अंदर अल्लाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने इस्लाम को इतनी दूर दूर तक फैलाया। तो अल्लाह के नबी ने फिर यहाँ पर, अब खैसर के जो बादशाह था, ये खैसर बादशाह, जब इसको खत पेश किया गया, अब इसका क्या रिएक्शन हुआ देखिए। जब इस शख्स पर जब अल्लाह के नबी ने जब भेजा, और यहाँ पर जो खैसर बादशाह था, इसको अब्दुल्ला बिन खुजाफा ये जो शख्स थे ये खासिद बनकर गए। अब्दुल्ला बिन खुजाफा इनका नाम बताया जाता है कि इन्हों रजी अल्लाह ताला अन्हा, इस सहाबी रसूल ने क्या किया, खत लेकर गए, और ये खत लेकर गए और ये कसरा के हवाले कर दिया। और जब ये खत कसरा के सामने पढ़ा गया, यानी जो बादशाह था वो कसरा, उसके सामने जब ये खत पढ़ा गया तो उसने उसे चाक कर दिया, यानी जब लेटर भेज किया तो उसने उस लेटर को फाड़ दिया। देखिए अब पहला निगेटिव रिएक्शन मिला। जो मिस्र का बादशाह था उसने एक न्यूट्रल रिएक्शन दिया, मना भी नहीं किया, साथ में गिफ्ट भी दिया, लेकिन इसने देखिए कितनी बदतमीजी की। तो इसने जैसे ही लेटर मिला, इसको उसने पूरी तरह से फाड़ दिया और फिर उसे चाक कर दिया और कहा कि मेरी रियाया में से एक हकीर गुलाम अपने नाम मुझसे पहले लिखता है। यानी उसको जो गुस्सा आया वो किस बात पर आया, जो खत के शुरू में जो देखिए हम अल्फाज क्या है, मिन मुहम्मदिर रसूलुल्लाह इलल कसरा, यानी पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा और उसके बाद कसरा यानी बादशाह का नाम लिखा, कि मेरी रियाया में से मेरी जो हुकूमत है, मेरा जो पूरा यहाँ पर सिक्का चल रहा है, उसमें मेरे नाम से पहले किसी का नाम आ जाए, मैं नहीं मानता ये खत को, बल्कि उसने फाड़ दिया। तो देखिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली, जब वो खासिद वापस आकर बताया, तो अल्लाह के नबी ने इसके बारे में क्या कहा, मज़्ज़क़ल्लाहु मलकहु, अल्लाह उसकी बादशाहत को पार पार कर दे। यानी अल्लाह के नबी ने बस इतनी ही बात कही कि इसने खत को फाड़ा है तो फिर उसकी बादशाहत भी खत्म हो जाएगी। और फिर वही हुआ जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, चुनाचे उसके लश्कर ने रोमियों से बदतरीन शिकस्त खाई। हमने देखा ना कि ईरान और रोम दोनों का जैसा हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता। ईरान और रोम की जो है, यानी ईरान नहीं, यहाँ पर ये फारिस और जो उस जमाने का जो फारिस था और उसके और रोमन अंपायर्स के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती, क्योंकि दोनों भी अपने आप को सुपर पावर साबित करने की कोशिश रहे। हमने देखा था ना कि इससे पहले भी एक दिन एक जंग हुई थी दोनों के बीच में, जिसमें रोमन को फतह हुई थी। किस दिन हुई थी वो? जंगे बदर के दिन। जंगे बदर के दिन, माशाल्लाह बारकल्लाह। हमने ये पहले भी पढ़े थे ना कि जंगे बदर के दिन, यौमुल फुरकान जिससे कहा जाता है, उस दिन हक और बातिल की जो जंग थी, उस दिन कुरैश मक्का और मुसलमान मदीने के 313 इधर भी लड़ रहे थे। उसी वक्त ये फारिस और रोमन की जंग थी जिसमें रोमियों को फतह मिली थी, रोम। और इस बार भी दूसरी मर्तबा भी यही हुआ। ये 2 हिजरी की बात थी पहली बार जो हुआ था वो, और यहाँ पे जो है दूसरी मर्तबा जो है ये आज, यानी 6 हिजरी के बाद, 6 हिजरी के बाद फिर से ये पेरिस और रोमन में जंग हुई, जिसमें जो है रूमियों ने, खुसरो के जो बेटा था, रूमियों से बदतरीन शिकस्त हुई, और खुसरो के बेटे ने, जिसमें जो रोमन को, पेरिस को फिर से फतह शिकस्त हुई। अब ये शिकस्त होने के बाद
इसका जो बादशाह कसरा जो बादशाह था ना, ये बादशाह का जो बेटा था, बादशाही निजाम में क्या रहता, बादशाह खत्म, उसका बेटा नेक्स्ट बादशाह, है ना, बेटे के जरिए चलती है। तो उसके बेटे ने क्या किया, जब ये फतह उसको शिकस्त हो गई तो उसकी बल्कि उसके खिलाफ बगावत की कि ये जो बादशाह है ये सही डिसीजंस नहीं ले रहा है, इसलिए ये कसरा को जो बादशाह था उसको उसी के बेटे ने कत्ल कर दिया। पहले बगावत की और उसके बेटे ने उसको कत्ल कर दिया। बताने का मकसद ये कि उसने जब इस्लाम का पैगाम, हक का पैगाम अल्लाह के नबी ने उस तक पहुंचाया, उसने ना सिर्फ उसकी बेअदबी की, उस खत को फाड़ दिया, बल्कि उसने तकब्बुर भी किया ना कि मुझसे पहले अल्लाह के नबी का नाम कैसे आ गया। तो अल्लाह के नबी की जिंदगी में कुछ ही दिनों बाद ये इंसिडेंट हुआ। जब जैसे उसने खत फाड़ा ना, कुछ ही दिनों बाद ये फारिस में और रोमन्स के अंदर जंग हुई, जिसमें फारिस को शिकस्त हुई, जिसकी वजह से उसके बेटे ने कहा कि ये गलत डिसीजंस ले रहा है, और बेटे ने उसके खिलाफ बगावत की, और इस तरह से मुसलमानों को उसके बेटे ने उसको कत्ल किया, और कसरा का जो बादशाह था वो, उसकी हुकूमत भी तार तार हो गई और वो भी उसके बेटे के हाथों मारा गया। इसमें कितना बड़ा सबक है कि अल्लाह के नबी के खिलाफ बात करना तौहीन, गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजा आखिरत में तो मिलेंगी, दुनिया में ही उसका बदतरीन अंजाम होता है। आज भी हम देखते हैं कि जो भी कोशिशें कर रहे हैं अल्लाह ताला उनका बदतरीन अंजाम उनको दुनिया में ही दिखाएगा। उसके बाद देखिए कैसर रूम के नाम पे खत है, तो इंशाल्लाह हम उसको अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि कैसर रूम का थोड़ा लंबा है कि जब सुपर पावर जो कंट्री थी, रोम का जो बादशाह था उसका जो लक़ब था कैसर रूम, उसको खत पेश किया गया, और कैसर रूम को जब खत पेश किया गया वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल था। कैसर रूम जो पर्सनल रहता है ना, एक बादशाह रहता है लेकिन उसकी एक पर्सनल एक खूबी होती है, तो उसके अंदर कौन सी महारत थी, कौन सा इल्म जानता था ये, इल्म नुजूमी का माहिर था ये, यानी तारों और सितारों का इल्म जानता था ये, जिसको बोलते हैं ना क्या, सितारों के जरिए किस्मत को जानता था ये, उसका इल्म रखता, इल्म फलक का इल्म, इसका बहुत एक्सपर्ट था। और इसने फिर जब इसको तक खत पहुंचा, उसने अपने लॉजिक्स और अपने इल्म के जरिए उसका थोड़ा सा रिसर्च किया, तहकीक किया, और उसके ऊपर उसने कोई डिसीजन लेने से पहले एक मशवरा किया अपने लोगों से। फिर उस जमाने में अबू सुफियान जो है वहां पर एक बिजनेस ट्रिप के लिए आए थे, उसको बुलाकर उसके साथ कॉन्वर्सेशन की। हक को कबूल करने ही वाला था, लेकिन वही तकब्बुर, कुर्सी का लालच, फिर से उसने हक को इनकार कर दिया, और फिर उसने भी कबूल नहीं किया हिराकुल ने, और फिर वो भी इस्लाम कबूल ना करने की वजह से बेमौत उसका भी खातिमा हुआ आगे जाकर। तो समझ में यही आया हमको कि अल्लाह के नबी ने किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हुदैबिया के बाद इंटरनेशनल लेवल पर, सुलह हुदैबिया के बाद इंटरनेशनल लेवल पर, बैनुल अक़वामी सतह पर, मक्के के बाहर जो है अलग अलग, मक्के के बाहर भी है अलग अलग, कभी इथियोपिया यानी हिब्शा की तरफ, यहाँ पर देखिए ये हब्शा की तरफ इधर लेटर भेजा, कभी पेरिस को भेजा, इधर फारिस को भेजा, फिर इधर हमने देखा कि अस्कंदरिया को मिस्र को भेजा, अलग अलग तरफ भेजा, फिर ये रोमन्स ऊपर जो है अब यहाँ पर भेजा। इस तरीके से पूरे दुनिया में अल्लाह के नबी ने खत के जरिए, एक लेटर के जरिए इस्लाम की दावत को आम किया। और हम देखेंगे कि कुछ ही दिनों में खुलफाए राशिदीन के जमाने में ही पूरी दुनिया में जहां जहां लेटर्स भेजे गए थे वहां पर सब जगह इस्लाम का झंडा लहराया। बस जिसने हक को कबूल किया उसने पता कामयाब हो गया वो, और जिसने हक को कबूल नहीं किया, गुस्ताखी की, उसको दुनिया में भी सजा मिली। और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए आखिरत में बुरा ठिकाना देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें भी सहाबा कराम की तरह समीना व अताना करने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी हम उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए अब